بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سروراں حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے مقدس لمحات میں لیلۃ القدر کانفرنس میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب قدر امت مسلمہ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے رب ذوالجلال کا خصوصی انعام ہے۔ قیامت تک جب بھی رمضان آئے گا
انشاءاللہ شب قدر کی برکتیں امت مسلمہ کو ہمیشہ میسر ہوتی رہیں گی۔ ایک طویل بحث ہے کہ شب قدر کس رات کو کہا جاتا ہے۔ ایک تو اس کا تعین ہے جو تعریف قرآن میں ہے کہ شب قدر کس رات کو کہا جاتا ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو لیلۃ القدر وہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، یعنی ایک بار جو قرآن بیک بار نازل کیا گیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، وہ اس رات میں نازل ہوا، اور پھر وہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نور پر مواقع کے مطابق 23 سال میں تقریباً اس کا نزول ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ وہ 1000 مہینہ کہ جس میں لیلۃ القدر شامل نہ ہو۔ یہ ساری صفات من وجہ شب قدر کی تعریفات ہیں کہ شب قدر وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، شب قدر وہ ہے کہ جس کی اتنی عظمت ہے کہ ہم کما حق کو ہو اسے پہچان نہیں سکتے۔ پھر شب قدر وہ ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ شب قدر وہ ہے کہ جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن اس لحاظ سے کہ عین وہ رات ہے کون سی، اس کے اندر ایک طویل بحث ہے اور اس کے مختلف اسرار و رموز ہیں جو خالق کائنات جل جلالہ کی حکمتوں کے پیش نظر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف، اور آج ان تمام امور کو پیش نظر رکھنا امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث شریف ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، کہ میں گھر سے اس نیت سے باہر آیا ہوں کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں خبر دوں۔ یعنی لیلۃ القدر کے بارے میں خبر دینے کا مقصد کہ عین معین بتاؤں کہ کون سی رات ہے، اس مقصد کے لیے میں گھر سے باہر نکلا۔ فتلاحا فلان و فلان، لیکن جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ فلاں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ فرفعت، تو شب قدر کے تعین کا جو علم تھا وہ اٹھا دیا گیا، یعنی اللہ کی طرف سے پہلے حکم تھا اس کے اظہار کا، اور پھر یہ حکم آیا کہ اس کو ظاہر نہ کیا جائے۔ فضائل، علامات، اوصاف، صفات یہ اس کی بیان کی جائیں، لیکن عین معین اسے نہ کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، قریب ہے کہ یہ معین نہ کرنا ہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ یعنی یہ بھی واضح فرما دیا کہ یہ جو جھگڑا فلاں کا تھا اس سے فرق تو پڑا ہے،
لیکن پھر بھی بالآخر جو حکم ہے اس کے عدم اظہار کا تو وہ بھی تمہارے لیے بہتری ہی ہے۔ یعنی جو حکمتیں، وہ ایک طویل موضوع ہے کہ اگر معین کر دیا جاتا تو پھر باقی راتوں کے لحاظ سے اہتمام ختم ہو جاتا یا تھوڑا ہو جاتا، تو پھر لوگوں کا نقصان ہوتا کہ صرف ایک رات کی انتظار میں رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ عبادت کر لی تو باقی کیا ضرورت ہے۔ تو اس بنیاد پر تعیین کا نہ کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تمہیں تلاش لیلۃ القدر کا ثواب ملے۔ اور دوسرا اس لیے بہتر ہے کہ جب عین لیلۃ القدر کا پتہ ہو اور پھر بھی کوئی سستی کرے تو پھر مواخذہ بھی سخت ہوگا۔ تو اس بنیاد پر فرمایا کہ یہ اس کا علم اٹھا لیا جانا، یعنی کہ بیان نہ کیا جائے، یہ تمہارے لیے قریب ہے کہ بہتر ہو۔ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، اس کو تم تلاش کرو۔ دوسری حدیث میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، التمسوا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان فی وتر، کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کرو۔ فإنی قد رأیتھا، میں نے اسے دیکھا ہے، فأنسیتھا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بلایا گیا ہے۔ یعنی یہ جو بیان میں نہ کروں یہ اللہ کی حکمت ہے۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ تو اس بنیاد پر یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے کہ میں نے دیکھا اور پھر یہ اس کا علم اٹھایا گیا، اور اب اس کا اتنا تعین ہے کہ سال کے دوسرے مہینوں میں نہیں ہے، رمضان میں، اور پھر رمضان میں آخری عشرے میں طاق راتوں کے اندر ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مزید تھوڑا سا جو دائرہ تھا اس کو سمیٹا، تو یہ جو حدیث ہے فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، یعنی 25 رمضان، 27 رمضان اور 29 رمضان، ان کے اندر تم اس کو تلاش کرو۔ یہ تینوں حدیثیں کہ مطلقاً آخری عشرہ جو ہے اس کی طاق راتیں، اور پھر یہ کہ تاسعہ، سابعہ اور خامسہ، ان کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی حکم دیا۔ ویسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مطلقاً آخری عشرے کے اہتمام کے لحاظ سے یہ حدیث روایت کرتی ہیں جو بخاری مسلم میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ، کہ جب آخری 10 دن آخری عشرہ آتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر ہمت باندھ لیتے تھے۔ شد مئزرہ لغوی معنی ہے کہ تہ بند، سختی سے باندھنا، مراد ہے کمر ہمت باندھنا، اور اس کی وضاحت ہے وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، کہ آخری عشرہ جب آ جاتا تھا تو اس کی ساری راتوں کا پہلے 20 راتوں سے زیادہ اہتمام فرماتے تھے، خواہ وہ وطر ہوں یا غیر وطر ہوں۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادائے عبادت ہے وہ تو پورے سال میں ہی منفرد ہے اور بہت زیادہ ہے، یعنی عمومی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھتے تھے، جو صحیح بخاری شریف میں بھی ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ
نے جو نعت لکھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، اور وہ سند سے ثابت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت میں پڑھی گئی، اور یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا ان اخاکم لا یقول الرفاسا، کہ صحابہ تمہارے بھائی نے کوئی بھی جھوٹ نہیں بولا، میری سچی شانیں بیان کی ہیں۔ تو اس نعت میں یہ بھی شعر ہے، یبیتو یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع، کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ رات ان کی گزر جاتی ہے اور ان کا پہلو بستر کے ساتھ نہیں لگتا۔ یبیتو یجافی جنبہ، اپنا پہلو بستر سے دور رکھتے ہیں۔ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع، جب مشرکین کی چارپائیاں ان کے اجسام سے بوجھل ہو چکی ہوتی ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یعنی رات بھر اللہ کے دربار میں قیام قعود سجود کی حالت میں اپنی رات گزارتے ہیں۔ تو یہ اہتمام ویسے بھی تھا، لیکن رمضان میں اس سے مزید، اور پھر آخری عشرے کے اندر مزید اہتمام، اور اس میں امت کے سبق کے لیے یہ بھی ہے احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، اپنے اہل کو بھی، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، ان کو بھی خصوصی طور پر جگاتے تھے مزید بندگی کے لیے کہ وہ بھی نوافل وغیرہ ادا کریں۔ اب یہ مجموعی طور پر رمضان کا عروج ہے آخری عشرہ، آخری عشرے میں پھر طاق راتیں، طاق راتوں میں پھر 25، 27 اور 29۔ اب اس سے آگے بھی ایک مرحلہ ہے، اس کے لحاظ سے وہ حدیث شریف جو ہے وہ مسند امام احمد میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، لیلۃ القدر لیلۃ السابع او التاسع والعشرین، اب صرف 2 تک بات آ گئی کہ لیلۃ القدر یا 27ویں شب ہے یا 29ویں شب ہے، یعنی چلتے چلتے پھر لوگوں کی آسانی کے لیے اور مزید اظہار شفقت کے لیے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ لیلۃ القدر یہ رمضان میں ہے، آخری عشرے میں ہے، اور آخری عشرے میں پھر بس 2 ہی احتمال ہیں کہ 27ویں ہے یا 29ویں ہے۔ اور یہ حدیث کے لحاظ سے، یہ حدیث یعنی لیلۃ القدر کے تعین کے لحاظ سے ذخیرہ حدیث میں یہ سب سے منفرد حدیث ہے کہ جس میں یہاں تک بات پہنچ گئی کہ صرف 2 راتوں کے بیچ میں یہ ہے، یا 27ویں ہے یا 29ویں ہے۔ باقی قرائن کے لحاظ سے اس سے اگلا مرحلہ ہے، یعنی قرینہ ہلکی سی دلیل کو کہتے ہیں، یعنی اس پر علمی فنی طور پر لفظ دلیل بولا نہیں جا سکتا، تو حدیث شریف، اور یہ حدیث سند کے لحاظ سے حسن حدیث ہے، یعنی کمزور بھی نہیں، جس میں بس 2 ہی آپشن باقی رہ گئے کہ یا 27ویں ہے یا 29ویں ہے۔ اس کے بعد پھر آگے ائمہ کی اقوال ہیں، بلکہ ان میں سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی اقوال ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اقوال میں ترجیح پھر 27ویں شب کو دی گئی، اور پھر بعد میں ائمہ صوفیاء اولیاء ان کی ترجیحات، ان کا مشاہدہ، اس میں بھی 27ویں شب کے بارے میں دلائل دیے گئے۔
بہکی شعب ایمان کے اندر تیسری جلد میں لیلۃ القدر کے لحاظ سے یہ موجود ہے کہ اس پر اجلاس منعقد کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدارت میں، جس کا ایجنڈا یہ تھا کہ لیلۃ القدر معین کون سی رات ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے محدث اور صاحب الہام ہیں، آپ کی صدارت میں جو اجلاس ہوا اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کبار صحابہ موجود تھے۔ تو اس سلسلہ میں جب گفتگو ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے اپنی رائے سب سے آخر میں دینی ہے۔ تو باقی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے اپنی اپنی رائے دی، اور وہ رائے اسی طرح تھی، یعنی کسی نے 21 کے بارے میں کہا، کسی نے 23 کے بارے میں، کسی نے 25 کے بارے میں، کسی نے 27 یا 29 کے بارے میں اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ تو جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی تو آپ نے اس سلسلہ میں 27 کے لحاظ سے دلائل دیے۔ جب آپ نے دلائل یعنی تعین کیا کہ میرے نزدیک تو 27ویں شب ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر ان سے دلائل کا تقاضا کیا۔ قال عمر وَمِنْ أَيْنَ تَعْلَمُ، آپ کیسے یہ کہتے ہیں، آپ نے یہ علم کہاں سے لیا؟ قال قلت خلق اللہ 7 سماوات، کہ 20 تک تو ویسے معین ہے، آگے وتر بھی معین ہے، وتر میں پھر 1 3 5 7 9 20 تو ویسے 7 لگے گا، تو ان میں سے جو سب سے زیادہ جس کے چانس ہیں وہ 7 کا ہندسہ ہے، اس لیے کہ رب ذوالجلال نے آسمان 7 بنائے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمینیں 7 بنائیں، اور خالق کائنات جل جلالہ نے جو انسان کو سجدے کا حکم دیا تو انسان اپنے 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے، یعنی 7 اعضاء اس کے سجدے میں ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کا طواف کے چکر 7 ہیں، اور جمرات کو جو رمی کرتے ہیں تو کنکریاں 7 ہیں۔ اس طرح کر کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے اس پر دلائل اپنی طرف سے پیش کیے۔ قال عمر لاصحابہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اصحاب سے یہ کہا کہ تم کیا عاجز آ گئے ہو ان تقولوا کما قال ھذا الغلام، کہ جو جس طرح اس بچے نے بات کی ہے تم بھی ایسی ہی بات کرو۔ واللہ انی لأری القول کما قلت، حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ کہا کہ میری بھی وہی رائے ہے جو آپ کی رائے ہے، یعنی 27 کے لحاظ سے یہ جو بہکی شعب ایمان کے اندر سند کے ساتھ 3686 نمبر پر یہ اس اجلاس کی ساری کاروائی ذکر ہے، تو اس میں یعنی وہ جو 2 میں تو حدیث کے اندر 27 اور 29 کا تھا، تو اس سے اگلے مرحلے میں جو اس امت کے سب سے پہلے مخاطب اور اولین لوگ ہیں، اور بالخصوص ان میں پھر خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ عام صحابہ سے خلفۂ راشدین کا قول مزید زیادہ ترجیح رکھتا ہے، تو 27
کے لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رائے کا حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے اظہار کیا۔ تفسیر ساوی میں امام ساوی مالکی انہوں نے اس پر مزید گفتگو کی، جس طرح کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشیات اللمات کے اندر مزید اس کی وضاحت کی، یعنی اس پر دلائل کہ یہ 27ویں شب ہے۔ لیکن اب یہ جو دلائل ہیں ان کی حیثیت یعنی قطعیت میں وہ نہیں جو جہاں تک حدیث کے اندر ذکر آ چکا ہے، لیکن جب یہ مجموعی طور پر قرائن بھی ملیں گے تو پھر 29 اور 27 میں جو دو ہیں ان میں سے 27 کا پلڑا باری ہو جائے گا، وہ سارے قرائن 27 کے بارے میں ہی موجود ہیں۔ تفسیر ساوی کے اندر جو تفسیر جلالین کا اصل میں حاشیہ ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ اشارہ ہے اس میں کہ 27ویں شب رمضان کی یہ لیلۃ القدر ہے۔ کس طرح اشارہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر، یہ جو سورہ قدر ہے، اس میں لفظ ہیہ جس کا مرجع لیلۃ القدر ہے، ہیہ حتی مطلع الفجر، یہ جو ہیہ ہے واحد مؤنث کی ضمیر راجع ہے لیلۃ القدر کی طرف۔ اگر ہم الفاظ گن کے لائیں شروع سے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے گننا شروع کریں کلمات کو، تو کہتے ہیں واتفق ان کلمۃ ہیہ تمام 27 کہ اگر کلمات گنے جائیں تو اس صورت میں 27واں کلمہ ہیہ ہے، اور اس ہیہ کا مرجع لیلۃ القدر ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی لفظ ہیہ کا 27ویں نمبر پہ آنا یہ ایک قرینہ بنا کہ ہیہ ضمیر مؤنث کی، ہیہ حتی کہ وہ شب قدر کب تک ہے؟ مطلع فجر تک ہے۔ تو ہیہ یعنی ضمیر ویسے ہی ہوتی ہے جس طرح کہ خود چیز کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی عام لوگوں کے سمجھنے کے لحاظ سے اگر کہا جائے کہ خالد آیا اور کرسی پہ بیٹھ گیا، تو اب اگرچہ دوبارہ نہیں کہا جا رہا کہ خالد کرسی پہ بیٹھ گیا، لیکن جو فعل ہے اس کی ضمیر ادھر ہی راجع ہے۔ آگے جتنے بھی ذکر کرتے جائیں گے تو اس طرح یعنی ضمیر جو راجع ہوتی ہے ظاہر کا حکم جو ہے وہ اس تعین میں رکھتی ہے۔ تو جس طرح 3 بار تو خود لیلۃ القدر کا ذکر آیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہ چوتھی بار جو ہے یہ ضمیر کے ساتھ ذکر آیا، اور یہ ضمیر جو ہے یہ ہیہ 27واں کلمہ ہے اس صورت کے اندر۔ تو اس سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے، یعنی اس کو اشارہ کہیں گے، اشارہ ملتا ہے کہ یہ رات جو ہے 27ویں رات ہے جس کو شب قدر سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور امت کے لیے وہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس میں ہی تفسیر ساوی میں انہوں نے دوسرے ایک اشارے کا بھی ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ جو لفظ لیلۃ القدر مجموعہ ہے، لیلۃ القدر یہ 9 حروف ہیں، اور لیلۃ القدر یہ 3 بار آیا ہے، تو 9 کو 3 سے ضرب دیں تو یہ بھی 27 بنتا ہے، یعنی لیلۃ القدر یہ 9 حروف ہیں اور آئے یہ 3 بار ہیں، تو اس سے بھی یہ اشارہ اخذ کیا گیا کہ یہ 27ویں شب ہے۔ اب اس میں فضیلت کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم
صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ القدر، جب شب قدر آتی ہے. اب آگے وہ جو بھی ہے فضیلت اس کی کیا ہے، یعنی جو بھی تعین کے لحاظ سے کہ وہ 27ویں ہے 29ویں ہے، جب وہ شب قدر آتی ہے، یأمر اللہ عز وجل جبریل علیہ السلام، تو رب ذوالجلال جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، فَيَهْبِطُ فِي كُبْكُبَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، تو جبریل زمین پہ اترتے ہیں، اور اکیلے نہیں جلوس میں اترتے ہیں. کبکبا من الملائکہ، فرشتوں کے جلوس کے ہمراہ. تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی جبریل آتے ہیں زمین پر، یعنی وہ جو بند ہو گیا جبریل کا آنا بحیثیت وحی لانے کے بند ہو گیا، ورنہ جبریل علیہ السلام کی آمد بعد میں بھی ہوتی ہے، اور بالخصوص شب قدر کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعیین کی. وَمَعَهُ لِوَاءٌ، اور جبریل ایک جھنڈا لے کے آتے ہیں. بہقی شعب ایمان باب الصیام فصل فی لیلۃ القدر اور صفحہ 336. چونکہ جھنڈے کا ذکر آیا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر آگے رنگ کا بھی ذکر آئے گا، تو اس لیے میں نے حوالے کا ذکر کر دیا. وَمَعَهُمْ، ان فرشتوں کے ہمراہ لواء اخضر، سبز جھنڈا ہوتا ہے. فَيَرْكُزُ اللِّوَاءَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، تو جبریل شب قدر کو وہ سبز جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگاتے ہیں. وَلَهُ مِئَةُ جناح، جبریل کے 100 پر ہیں. منہا جناحان لا ينشرهما الا فی تلک اللیلہ، ان 100 میں سے 2 پر جو ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پر جبریل صرف شب قدر کو ہی کھولتے ہیں، ویسے وہ پر نہیں کھولتے. کل 100 پر ہیں. جبریل جب پر کھولتے ہیں فَيَنشُرُهُمَا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَيُجَاوِزَانِ الْمَشْرِقَ إِلَى الْمَغْرِبِ، یعنی جبریل کے پر چھوٹے سے نہیں ہیں، یعنی ایک طرف سے مشرق سے آگے گزر جاتے ہیں، دوسری طرف مغرب سے آگے گزر جاتے ہیں، یعنی مشرق و مغرب سے وہ تجاوز کر جاتے ہیں. یہ جو جبریل علیہ السلام کے ساتھ فرشتے آتے ہیں، ان کی ایک خاص ڈیوٹی ہوتی ہے. فَيُسَلِّمُونَ عَلَى كُلِّ قَائِمٍ وَقَائِدٍ وَمُسَلٍّ وَذَاكِرٍ، کہ انہوں نے آ کے سلام کہنا ہوتا ہے زمین پر ہر اس بندے کو جو مسلمان ہے اور اس کے ساتھ ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ کیا کام کر رہا ہے، کھڑا ہو کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، قائم، قائد بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ مسلم یا حالت نماز میں یعنی نوافل میں ذکر کر رہا ہے. کیونکہ کھڑا ہو کے مثلا درود و سلام پڑھ رہا ہے تو وہ بھی ایک ذکر ہے، بیٹھ کے ویسے تسبیحات پڑھ رہا ہے تو وہ بھی ذکر ہے، اور اگر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی اقم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ذکر کے لیے تم نماز قائم کرو. تو بہرحال جو سو گئے ہیں، غفلت سے ہیں، گپیں لگا رہے ہیں اور کسی مصروفیت میں ہیں، ان کے لیے فرشتے سلام نہیں کہتے، لیکن ان کی ڈیوٹی انہیں بھیجا اس لیے گیا ہے کہ ساری زمین پہ چکر لگاؤ، اور وہ ملائکہ سیارہ ہیں جو سیر کرتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ یہاں بھی کچھ بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، ذکر میں ہیں، آؤ انہیں سلام کر لیں. تو وہ اس طرح ساری زمین پر ان کا کام شب قدر کو لوگوں کو سلام کہنا ہوتا ہے. وَيُؤَمِّنُونَ،
علی دعائہم، دوسرا ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی دعا کر رہا ہو انہوں نے آمین کہنا ہوتا ہے، تاکہ آمین کا فلسفہ یہ ہے کہ جب کوئی آمین کہہ دے دعا پر تو وہ دعا اس کی بھی شمار ہوتی ہے، اس کی طرف سے بھی، کہ یہ بھی مانگ رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی فرشتے باقاعدہ، یعنی دعا کا انتخاب تو بندے نے کیا ہے، لیکن فرشتے نے کہا یہ میری بھی دعا ہے، یا اللہ اس کو یہ دے دے، یعنی مکمل طور پر آمین کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اس رات کو فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اور سلام کے ساتھ تیسرا، یہ مشکات شریف میں جو حدیث ہے اس مضمون کی، اس کے الفاظ ہیں کہ فرشتے مصافحہ بھی کرتے ہیں، یعنی ان لوگوں سے جو کہ شب قدر کو عبادت کر رہے ہیں، فرشتے ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ جس طرح کہ کل کے سبق میں ہم نے ایمان بالغیب پر گفتگو کی کہ یہاں اب اگر کوئی کہے کہ میں تو تب مانوں گا کہ جب جبریل نظر آئیں، یا میں تب مانوں گا کہ جب میرے ساتھ مصافحہ کریں تو پتہ چلے میرے ساتھ کسی نے مصافحہ کیا ہے، تو اگر اس طرح ہوگا تو پھر وہ ایمان بالغیب تو نہیں، وہ تو بالمشاہدہ ہے۔ اور فضیلت ایمان بالغیب کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں پر یقین کرتے ہوئے مانو کہ وہ واقعی آتے ہیں اور ان کے یہ کام ہوتے ہیں۔ اور پھر یہاں صحابہ نے پوچھا، یہ ہے کمال اور ان کا احسان کہ جو وقت ہوتا تھا سوال کا، جو کہ علم کا دروازہ کھولتا تھا، جس سوال کا جو جواب ہے ہم قیامت تک اپنے طور پر نہیں دے سکتے تھے، صحابہ ایسے سوال کرتے تھے۔ فوراً صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جبریل جس سے مصافحہ کرتا ہے اس کی نشانی کیا ہوگی؟ یعنی جبریل شب قدر کو مصافحہ کر گیا ہے جس بندے سے، اگر پہچاننا چاہیں گے یا وہ بندہ خود چاہے گا تو اسے کیسے پتہ چلے گا؟ تو مشکات شریف میں جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا دل صبح عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ نرم ہوگا، رقت قلب اس کو میسر ہوں گی، آنکھیں اس کی پرنم ہوں گی۔ یہ دلیل ہوگی کہ جبریل اس سے رات کو مصافحہ کر کے گئے ہیں۔ بہقی شعب ایمان کے اندر یہ ہے کہ یہ جو سارا عمل ہے فرشتے اس رات کو طلوع صبح صادق تک جاری رکھتے ہیں، یا حتی مطلع الفجر۔ تو فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، جب فجر طلوع ہو جاتی ہے، یعنی فجر سے مراد جو ہے وہ صبح صادق، جب روزہ رکھنے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور اذان کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اذان فجر کا۔ فَيَقُولُونَ، اب سارے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کی تڑپ رکھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، کیونکہ جبریل علیہ السلام لیڈر ہیں اور آئے ہیں جب یہ سارا جلوس، تو انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ آج خاص رات ہے امت مسلمہ کی اور تم نے جانا ہے اور انہوں نے دعائیں مانگنی ہیں، تم نے آمین کہنا ہے۔ اب چونکہ یہ پارٹنر ہیں پورے اس عمل میں کہ ہم نے آمین کہی تھی، وہ جو دعائیں کر رہے تھے، اب بنا اس کا کیا ہے؟ یعنی یہ فرشتوں کو دلچسپی ہے کہ آخر ہم بھی آئے ہیں زمین پر اور یہ بھی رات بھر جاگتے رہے ہیں، تو ان کی حاجتوں کا کیا بنا؟ یقولون، سارے کہتے ہیں، یا جبریل فما صنع اللہ فی حوائج المؤمنین من امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امت احمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو حاجات تھیں ان کا کیا بنا؟ یہ ہمیں کچھ بتاؤ، چونکہ ہم اب جانے کا وقت ہو رہا ہے کہ ہماری کوئی آمین کہنے کا بھی اثر ہوا ہے۔ یہ جو رات بھر جاگتے رہے ہیں تو حاجات، یعنی کسی کی رزق کی تھی، کسی کی اولاد کی تھی،
کسی کی شادی کی تھی، کسی کی علم کی، کسی کی کسی مقصد کے لیے، تو ان کی حاجات کا کیا ہوا؟ فَيَقُولُ جبریل، تو جبریل علیہ السلام جانے سے پہلے زمین پر ہی رزلٹ ان کو سناتے ہیں، کہتے ہیں نظر اللہ الیہم فی ہذہ اللیلہ، اللہ نے اس رات میں ان سب کو پیار کی نظر سے دیکھا ہے۔ فعفا عنہم، دیکھتے ہی رب نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ وغفر لہم، اور رب ذوالجلال نے ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ الا اربع، سوائے 4 کے، یعنی 4 سے مراد ہے 4 کیٹیگریز کے لوگ، 4 قسم کے، معین 4 فرد نہیں، یعنی سوائے 4 قسم کے لوگوں کے۔ فَقُلْنَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم، اب ادھر ایک ڈائلاگ اور مکالمہ فرشتوں کا اور جبریل علیہ السلام کا ہے، اور ادھر سرکار اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے مجمع میں صحابہ کو بتا رہے ہیں۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون اتنے بد نصیب ہیں کہ اتنے لاکھوں کروڑوں میں، یعنی جب آبادی ہوگی تو سارے بخشے جائیں گے اور جو 4 ہیں وہ نہیں بخشے جائیں گے، تو وہ کون ہیں؟ یعنی مقصد یہ تھا کہ لوگ پھر کوشش کریں کہ وہ اس کیٹیگری میں شمار نہ ہوں کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، جنہیں رب معاف نہیں کرتا۔ فَقُلْنَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں 4؟ قال رجل مدمن خمر، ایک تو وہ جو شراب کا رسیہ ہے، شرابی ہے، وَآقُلْ لِوَالِدَيْهِ، دوسرا وہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، وقاطع الرحم، تیسرا وہ جو قطع رحمی کرتا ہے، ومشاہن، چوتھا مشاہن ہے۔ اب یہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ان کی یہ بھی مہربانی ہے، مشکل لفظوں کے معنی بھی پوچھتے تھے، حالانکہ تھے تو یہ بھی عربی لینگویج پر، سرکار کا علم چونکہ بہت وسیع تھا، تیرے سامنے یوں ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، یعنی ان لوگوں کو جو خود بڑے فصیح تھے تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر معنی پوچھنا پڑتا تھا۔ کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل مشاہن، یہ جو چوتھا لفظ ہے مشاہن، اس کا کیا معنی ہے؟ قال هو المصارم، وہ جو کاٹنے کا کام کرتا ہے، یعنی فتنہ فساد لوگوں کے درمیان پھیلاتا ہے۔ ایک تو ہے نا خاص قطع رحم، اور دوسرا ہے مطلقاً رحم سے ہٹ کر بھی لوگوں کے درمیان انتشار، افتراق اور اس طرح کی فتنہ پروری کرتا ہے۔ تو یہ ہیں کہ ان کیٹیگریز کے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، باقی سب کے لحاظ سے جبریل جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ تم نے جو دعائیں مانگی تھیں وہ رنگ لے آئی ہیں، رب ذوالجلال نے، یعنی سب سے بڑی حاجت اس رات میں یہ ہے کہ بخشش ہو جائے، گناہ معاف ہو جائیں، تو اس کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے فیصلہ کر دیا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے بخشے جانے کا اعلان کر دیا۔ تو یہ قیامت تک کے لیے ہر رمضان میں اس امت کے لیے یہ سوغات ہے کہ ہر رمضان کی یہ رات
اس میں جو بھی بیٹھ کے کھڑے ہو کے نماز کی حالت میں یا ویسے ذکر اذکار میں مصروف ہیں تو ان کے لیے یہ تحفہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ بخش دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس امت پر یہ خصوصی کرم ہوا، جو کہ اس کے شان نزول کے اندر یہ ذکر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ اتنا بڑا اس کا کردار تھا، حمل الصلاح علی آتکہ فی سبیل اللہ عز وجل الف شہر، یعنی اس نے اسلحہ اٹھایا، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اور تھوڑا نہیں 1000 مہینہ اس نے جہاد کیا، الف شہر۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر تعجب ہوا کہ اتنا بڑا جہاد کہ وہ یعنی 83 سال اور 4 مہینے، یہ اتنی لمبی عمر ہوگی تو پھر اتنا بڑا جہاد کوئی کرے گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی جو عمر ہے، یعنی متوسط 60 63 اس سے کچھ آگے پیچھے، تو یہ خیال آیا کہ میری امت کے نامہ اعمال کے اندر پھر اتنی بڑی نیکی میرے امتی کیسے پائیں گے کہ یہ شخص یعنی صرف نمازی نہیں بلکہ مجاہد ہے اور اتنا بڑا اس نے جہاد کیا۔ تو اس پر یعنی یہ ہے کہ سرکار کی نسبت انسان کے لیے کتنا بڑا تحفہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کیا انتظامات کروائے اور رب ذوالجلال سے کیا کیا اپنی امت کے لیے حاصل کیا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر تمنا ذالک لامتہ، اپنی امت کے لیے اس کی تمنا کی، یعنی ہزاروں مائیں اپنے بیٹے سے وہ پیار نہیں کر سکتی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام سے کرتے ہیں۔ جیسے یعنی ماں کہتی ہے کہ یہ تو میرے بیٹے کی چیز ہونی چاہیے، باپ کہتا ہے یہ میری اولاد کی چیز ہونی چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کے اس بنی اسرائیل کے اس عظیم بندے کا کردار سنا تو تمنا کی کہ یا رب یہ میری امت کے لحاظ سے میری امت کو ملنا چاہیے۔ فقال یا رب جعلت امتی اکثر الامم اعمارا، میری امت تو رب تو نے امتوں کے مقابلے میں چھوٹی عمر والی بنائی ہے۔ جعلت امتی اکثر الامم، تو یہ بھائی واضح کیا کہ جتنی بھی امتیں تھیں سب پہلے گزر گئی ہیں، چونکہ سارے نبی پہلے گزر گئے، تو ان سب کی عمریں اس امت کی عمر سے بڑی تھیں، یعنی کوئی 700 سال تک عبادت کرتا ہے، کوئی 800 سال تک کرتا ہے، یعنی کوئی 200 سال، یعنی اس امت کی متوسط عمروں سے سب امتوں کی بڑی عمریں تھیں۔ تو کہا کہ رب میری امت کی عمریں تو نے تھوڑی بنائی ہیں، وَأَقَلَّهَا آمَالًا، تو پھر میری امت کے تو عمل تھوڑے ہوں گے، عمر ہو تو پھر عمل بھی بڑا ہوگا، عمر ہی چھوٹی ہو تو پھر عمل بڑا کیسے ہوگا؟ تو جب کہ سردار میری امت ہے تو پھر ان کا عمل بھی سرداروں والا زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اس پر فَآتَاهُ اللَّهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، تو رب ذوالجلال نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا کر دی کہ وہ عمر والا سارا کھاتا یہ رات پورا کر دے گی۔ تو نبی اکرم نور مجسم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اپنی امت سے پیار کیا اتنا کسی نبی نے بھی اپنی امت سے پیار نہیں کیا۔ یقیناً ہر نبی کا جو پیار ہے امت سے ایک منفرد پیار ہے، کیونکہ جن لوگوں کو انہوں نے ایمان دیا، جہنم سے نکال کے جنتی بنایا، جن کو کانٹے تھے تو گلاب بنایا، ذرے تھے تو آفتاب بنایا۔ یعنی جب ایک استاد کو شاگرد سے پیار ہے کہ یہ میرے پڑھانے پر پڑ گیا، تو نبی کو کتنا پیار ہوگا کسی اپنی امتی کے ساتھ۔ تو سارے نبیوں کو ہی اپنی امتوں سے بڑا پیار تھا، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنی امت سے پیار ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس کی ایک دلیل شب قدر ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ مانگی، اور یہ پھر اس امت کے خصائص میں سے ہے، اور کسی امت کی شب قدر نہیں۔ لیلۃ القدر کسی اور امت کے حصے میں نہیں آئی، رب ذوالجلال نے یہ تحفہ اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات جل جلالہ نے جن جن جہات سے نوازا، تو آپ کی نسبت سے وہ نوازشات یعنی اس کا تبرک امت کو بھی ساتھ ملتا رہا، اور امت جو ہے اسے بھی ان وجوہ پر خالق کائنات جل جلالہ نے نوازشات کیں۔ اب یہ جو شب قدر میں لفظ قدر ہے، قدر، لیلۃ القدر، قدر کیوں ہے؟ اس پر مختلف اقوال ہیں۔ جو لفظ قدر ہے، دال ساکن، تو یہ ہمارے عرف میں، اردو میں، پنجابی میں بولتے ہیں کہ اس چیز کی بڑی قدر و قیمت ہے، فلاں بندے کی بڑی قدر ہے۔ قدر والی رات سمیت لیلۃ القدر، اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے لأنہا انزل فیہا کتاب ذو قدر، اس میں وہ کتاب نازل ہوئی جس کی قدر جیسی اور کسی کتاب کی قدر نہیں۔ کتاب ذو قدر، قدر والی کتاب، علی لسان ملک ذی قدر، اس فرشتے کی زبان پر جس کی قدر فرشتوں میں سب سے زیادہ ہے، علی رسول ذی قدر، اس عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی قدر سارے رسولوں سے زیادہ ہے، ولا امت ذات قدر، اس امت کے لیے جس کی قدر ساری امتوں سے زیادہ ہے، یعنی جس کا احترام اور مرتبہ۔ تو اس بنیاد پر یعنی شب قدر جو ہے یہ قدر ہی قدر ہے، اور اس کے نسبت سے ہی پھر جو بر صغیر کے مسلمان ہیں ان کو ملک ملا 27ویں شب کو، اور یہ ان کی ایک علیحدہ قدر ہے۔ یعنی آخری عہد میں آ کر آخری زمانے کے مسلمانوں میں ظاہر ہے کہ جو اولین ہیں ان کے تو اپنے مقامات ہیں، اور پھر ان میں جو خیر القرون کے ہیں ان کے مزید مقامات بلند ہیں، لیکن روئے زمین پر نظریہ پاکستان ایک وہ نظریہ ہے کہ جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سلطنت کا نظریہ قرار دیا تھا۔ اس بنیاد پر شب قدر سے اس کی جو مناسبت ہے اس میں حضرت مجاہد جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں،
اور بہت بڑے تابعی ہیں، ان کا قول امام بہقی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے صفحہ نمبر 321 پر، لیلۃ القدر کا مطلب کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہتے ہیں قال فی لیلۃ الحکم، کہ لیلۃ القدر کا مطلب ہے لیلۃ الحکم، حکم والی رات، حکومت والی رات، فیصلے والی رات۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ تو یہ 5ویں پارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ حکم کا جو مسئلہ ہے یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین، کیا دیکھا آپ نے ان کو، یزعمون، جن کا یہ گمان ہے، انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے۔ کس پر ایمان لائے؟ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پہ اترا اس پر ایمان لائے، اور جو آپ سے پہلوں پہ اترا، پہلے انبیاء علیہ السلام کی کتابوں پر ایمان لائے۔ یہ اتنا جامع لفظ ہے جو ان کے دعوے میں ہے کہ سورہ بقرہ میں متقین کی صفات کے اندر اسے ہی بتایا گیا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ یہ وہ لوگ، یعنی وہاں تو متقین کی شان ہے، لیکن یہاں جن کا دعویٰ ہے ان کو آگے جہنمی قرار دیا گیا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، حالانکہ وہ اکڑ نہیں رہے کہ رب ہم نے قرآن نہیں ماننا، رب ہم اس کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں رب ہم مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، قرآن سے پہلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ جہنمی ہیں، یہ شیطان کے پجاری ہیں۔ کیا غلطی ہے ان میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غلطی یہ ہے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ حکومت طاغوت کی مانتے ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، اور حکومت کی جب باری آتی ہے تو کہتے ہیں جوہینا قبیلے کا ایک کاہن ہے، ہم تو اس کا فیصلہ مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے فیصلے اور حکم پر غیروں کی طرف جانا ہے اس کا ایمان کینسل ہو چکا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ ان کا ایمان کوئی ایمان نہیں۔ یہ جن منافقین کا دعویٰ تھا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کا یعنی ماننا، یہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مانتے ہیں۔ انکار کس چیز کا تھا؟ انکار نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، انکار حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، انکار حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جن لوگوں کا الم تر الی الذین یزعمون میں ذکر ہے وہ منکر سجدہ نہیں تھے، منکر نماز نہیں تھے، منکر نظام تھے، یعنی نظام رسول، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بنیاد پر امام مجاہد نے کہا کہ لیلۃ القدر ہے لیلۃ الحکم۔ تو اتنی صدیوں کے بعد وہ لیلۃ الحکم جو ہے روئے زمین پر اس کے حکم کی سلطنت پاکستان کی شکل میں مارز وجود میں آئی۔ اگرچہ وہ جو تقاضے تھے وہ پورے نہ ہو سکے اور آج تک وہ نظام نافذ نہ ہو سکا، مگر روئے زمین پر جو نظریہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، اس پر کائنات میں اگر کوئی سلطنت بنی ہے مدینہ منورہ کی سلطنت کے بعد تو وہ سلطنت پاکستان ہے۔
اس لیے یعنی میں نے چند دن پہلے بھی ایک حوالے کے طور پر کہا تھا کہ اس کے اندر جو کچھ کمی ہے اور جو کمزوری ہے اور جو خلاف ورزیاں ہیں اس کے نظریے سے، وہ تو اپنی جگہ، لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ اگر کوئی کہے کہ مصر کا مطلب کیا، یمن کا مطلب کیا، شام کا مطلب کیا، عراق کا مطلب کیا، اردن کا مطلب کیا، سعودی عرب کا مطلب کیا، دبئی کا مطلب کیا، تو اگلے حصے میں لا الہ الا اللہ نہیں آئے گا۔ لیکن پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ڈیفینیشن جامع کہ پاکستان کیا ہے بناتے وقت اعلان کر کے بنانے والوں نے کہا ہم لبرل کالونی نہیں بنا رہے، ہم امریکہ کا محلہ نہیں بنا رہے، ہم برطانیہ کے لحاظ سے کوئی برطانیہ کی آبادی نہیں بنا رہے، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دیس بنا رہے ہیں۔ تو یہ 27ویں شب بلا وجہ نہیں، اللہ کا وہ انتخاب جو لیلۃ القدر، لیلۃ الحکم کے معنی کی ایک تشریح تھی، اور قرآنی نقطہ نظر جو نظریہ پاکستان کا خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ نحل کے اندر اللہ نے اپنی حکمتیں جو بیان کی ہیں، انہی کے زیر سایہ آگے تشریحات میں وہ نظریہ اور وہ روشنی قرآن مجید برہان رشید کے فیض کی ایک جھلک 27ویں شب کو پاکستان کی شکل میں کائنات نے دیکھی۔ اس میں 14ویں پارے کے اندر رب ذوالجلال فرماتا ہے سورہ نحل میں آیت نمبر 66، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے جانوروں میں سبق ہے، نُسْقِيكُمْ، ہم تجھے پلاتے ہیں، مِمَّا فِي بُطُونِهِ، اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، اس سے، وہ کیا ہے؟ دودھ، اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، وہ نکلتا کہاں سے ہے؟ من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے بیچ سے۔ نسقیکم، کیا پلاتے ہیں؟ لبنن خالصا، خالص دودھ، سائغا للشاربین، جو حلق سے نیچے اترتا ہے تو پینے والے کو لذت بھی آتی ہے۔ تو اب یعنی یہ جو بات اس سے ہم پاکستان کے لحاظ سے بیان کر رہے ہیں، وہ اس کی تشریحات کے نتائج میں جا کر ایک بات ہے، یہ نہیں کہ جس طرح کوئی کہے کہ قرآن کی وہ آیت ہو بہو ساری اتری ہی اسی مقصد کے لیے ہے۔ وہ مفاہیم جو حقیقی ہے وہ پہلے صحابہ، تابعین، تبع تابعین انہوں نے سمجھے ہیں، ایسا کوئی مطلب کسی آیت کا نہیں کہ انہوں نے نہ سمجھا ہو اور آج ہمیں سمجھ آئی ہو۔ یہ ان کی سمجھی ہوئی باتوں سے آگے ایک نتیجہ جو ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ اس آیت میں رب ذوالجلال نے یہ واضح کیا ہے کہ جانوروں یعنی جو دودھ والے جانور ہیں، بھینس ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹنی ہے، ان میں سبق ہے، اور وہ ایک نہیں، وہ بہت سے سبق ہے۔ ان میں سے ایک سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تجھے جو دودھ پلاتے ہیں، اور یہ اللہ کی قدرت ہے، کروڑ روپے کی بھی کوئی مشینری لگا کے اس میں سبز چارہ ڈال کے سفید دودھ نہیں نکال سکتا، اور بھینس جو ہے وہ سبز چارہ چرتی ہے اور سفید دودھ دے دیتی ہے۔ نسقیکم، ہم تجھے پلاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ دودھ بنتا
کیسے ہے، نکلتا کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من بین فرث و دم۔ فرث کہتے ہیں گوبر کو، اور دم کہتے ہیں خون کو، بین کہتے ہیں درمیان کو، ما بین بیچ۔ تو ایک طرف گائے کے پیٹ یا بھینس کے پیٹ میں ایک طرف گوبر ہے، ساتھ خون ہے، ان کے بیچ سے ہم تمہارے لیے دودھ نکالتے ہیں، لبنن خالصا، خالص دودھ۔ یعنی یہ رب کی قدرت ہے کہ دو پلید چیزوں سے پاک نکالنا، دو پلیدوں سے پاک نکالنا، یہ اس کا خلاصہ ہے اس آیت کا۔ اور اس میں اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ دیکھو پلید ایک چیز بھی ہو، تھوڑی سی چھینٹ بھی پڑے تو وہ پورے ڈول کو پلید کر دے، اور یہاں دو پلید چیزیں ہیں اور ان کے بیچ سے پاک نکال رہا ہے، لبنن خالصا، یعنی جو پاک ہے اور خالص بھی ہے، یعنی وہ خالص اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس میں گوبر بھی مکس نہیں، خون بھی مکس نہیں، نہ گوبر کی بدبو ہے نہ خون کی رنگت ہے۔ یعنی یہ بندہ تجربے میں بھی خالص دیکھ سکتا ہے بغیر کسی مشین کے کہ اسے بو نہیں آ رہی گوبر کی اور اسے خون نظر نہیں آ رہا، لبنن خالصا۔ تو اس میں دو پلیدوں میں سے پاک نکالنا یہ اللہ کی شان ہے۔ یہ شان جانور بتا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں غور کرو، یہ جو جانور تم جن کو ڈنگر کہہ دیتے ہو، اس کے اندر بھی بہت بڑا فلسفہ ہے۔ دو پلیدوں سے پاک نکالنا یہ اللہ کی شان۔ تو یہ اس عہد میں 1947 میں رمضان کے مہینے میں 27ویں شب کو رب نے دو پلیدوں سے پاک نکالا، ایک پلید انگریز تھا، دوسرا پلید ہندو تھا، تو دونوں میں سے رب نے پاک نکالا جس کو پاکستان کہا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ایک اعجاز ہے، اور یہ کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے دین لائے ہیں، اور آپ نے فرمایا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ کہ جان لو ساری زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ساری زمین میں سے جو بر صغیر کی زمین ہے اس کی یہ امتیازی شان ہے کہ یہاں سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی اذان پڑھی گئی ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام جب اترے اور انہیں زمین پہ اجنبیت محسوس ہوئی، پہلے تو فرشتوں کے پاس رہتے تھے جنت میں، تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا آدم علیہ السلام کا دل لگانے کے لیے۔ اس وقت یہ اذان پڑھی گئی جو آج 5 وقت پڑھی جاتی ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ زمین ایک خاص تعلق رکھتی ہے قرآن کے ساتھ، سنت کے ساتھ اور حرمین شریفین کے ساتھ، کیونکہ یہاں سے چل کے حضرت آدم علیہ السلام گئے حج کے لیے مکہ مکرمہ۔ تو روئے زمین میں جس جگہ سے سب سے پہلے کوئی انسان جس جگہ سے چل کے مکہ مکرمہ گیا ہے وہ بر صغیر پاک و ہند کی جگہ ہے، اور جہاں روئے زمین میں مکہ مکرمہ سے ہو کے کوئی شخص واپس پہلے نمبر پہ پہنچا ہے وہ بر صغیر کی سرزمین، یعنی یہاں سے گئے اور پھر واپس آئے حضرت آدم علیہ السلام۔ تو یہ افضل نہیں حرمین شریفین سے، لیکن اس کا رشتہ ہے حرمین شریفین سے، اور اس پر تجلی ہے حرمین شریفین کی۔ تو اس بنیاد پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سلطنت حرمین شریفین میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، اور اسی نظریے کی جھلک نظریہ پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ کائنات کی آنکھ نے دیکھا۔ اس نظریے پر آج جو اس وقت موجودہ جغرافیہ ہے، کوئی بھی ملک اس نظریے پر اس کی آئیڈینٹیٹی نہیں ہے۔ یعنی سعودی عرب جو ہے وہ نظریہ قرآن کا نہیں، ایک خاندان کا ملک ہے۔ وہ یہ جغرافیے کی یہ ساری چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں یہ انگریز نے آ کر بنا دی جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی۔ تو اس طرح ان ملکوں میں کہیں رنگ کا دخل ہے، کہیں نسل کا دخل ہے، کہیں بولی کا دخل ہے، لیکن پاکستان وہ ہے جس میں صرف کلمے کا دخل ہے۔ اور یہ اس لیے انتخاب اللہ کی حکمت تھی کہ یہ شب قدر کو مارز وجود میں آیا، 27ویں شب کو مارز وجود میں آیا، اور اب اس کی قدر قرآن سے پوچھنی چاہیے، اس کی قدر کیا ہے، اور اس قدر کے لحاظ سے اس میں نظام اور اس کی خوشحالی کیا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کا یہ فرمان اسی 14ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ یہ میں ذکر کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، رب نے مثال دی، قریتاً، ایک بستی کی۔ اب یہاں بھی میں پہلے وضاحت کر دوں تاکہ وہ شیخ فی الاسلام جیسی غلطی کوئی نہ کرے کہ یہ آیت اتری نہیں پاکستان کے لیے کہ اس قریہ سے کا مطلب پاکستان ہے، لیکن اس میں جو فلسفہ بیان کیا گیا ہے اس فلسفے کی مثال پاکستان پہ پوری منطبق ہوتی ہے، اور جس طرح آیات کا جو مضمون ہے اس سے کائنات کے سارے مسائل اخذ ہوتے ہیں، اس طرح پاکستان کی ہر مشکل کا حل اس جگہ بتایا گیا کہ کیسے مسائل بنے اور مسائل حل کیسے ہو سکتے ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، رب نے ایک مثال دی، قریتاً، ایک بستی تھی، کانت آمنہ، امن والی تھی، مطمئنہ، اطمینان والی تھی۔ سب سے بڑی دو چیزیں معیشت، معاشرت، سویلائزیشن میں اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہو، جہاں بندہ رہ رہا ہے امن و امان کی صورتحال بہتر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کھانے پینے کو ملے، بھوک نہ ہو، معیشت ٹھیک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بستی ایسی تھی کہ جہاں آمنہ، امن والی تھی، مطمئنہ، اطمینان والی تھی۔ یہ تو ہوگا سیکورٹی کے لحاظ سے۔ پھر یأتیہا رزقہا رغدا، رزق اس میں بھرمار تھی، رزق کی، رغدا، بلا روک ٹوک، من کل مکان، کہیں بھی دور دراز بھی اگر کوئی رزق پیدا ہوتا تھا چل کے ادھر آ جاتا ہے۔ یعنی لوگ جو ہے اتنی اس میں درآمدات ہیں، اور لوگوں کی طرف سے من کل مکان، ہر جگہ کی سہولتیں، ہر جگہ کی پیداوار، باغ، پھل، وہ چیزیں اس قریہ میں آ جاتی تھیں۔ فکفرت بانعم اللہ، اس سب کچھ کا شکر نہیں ادا کیا گیا۔ اصل میں یہ آیت اتری تھی مکہ مکرمہ کے بارے میں۔ مکہ مکرمہ میں یعنی پوری کائنات میں جو کچھ ہوتا وہ سارے لوگ، یعنی جو جاہلیت میں بھی جاتے اور ہر جگہ ہر چیز وہاں پہنچتی، یہ بڑا ٹھاٹھ باٹ تھا، بہت کچھ تھا۔ فکفرت، اس بستی نے، ہیا ضمیر قریہ کی طرف راجع ہے، وہ بستی کافر ہو گئی، اس نے کفر کیا۔ کیسے؟ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، وہ
چاہیے تو تھا اسی دن کلمہ پڑھ جاتے سارے، اگلے دن پڑھ جاتے، ایک سال میں سارے پڑھ جاتے، تو وہ تو اتنے آگے سے ضد کر بیٹھے، یعنی کتنے سالوں تک صرف ابھی تھوڑی سی جماعت تھی کلمہ پڑھنے والوں کی، تو یعنی بڑی پتھریلی زمین تھی، دلوں کی سنگلاخ چٹانیں تھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی تبلیغ کرے اور دعوت دے، اور آگے جو صورتحال تھی ان کی قبولیت کے لحاظ سے، اسی لیے تو پھر آگے ہجرت کا حکم آیا کہ زمین دوسری جو ہے وہاں جا کر تخم ریزی کی جائے۔ تو یہ بستی جو تھی اس نے جب قدر نہیں کی، یعنی اس میں جو کچھ تھا وہ تو سرکار کی آمد کے صدقے تھا کہ انہوں نے آنا ہے، یہ بستی مالا مال ہو، مگر انہوں نے آگے جب سرکار آئے اعلان کیا فکفرت، بستی نے انکار کیا کس چیز کا؟ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اب اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا، وہ دونوں چیزیں لٹ گئیں۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، رب نے انہیں مزہ چکھایا کس کا؟ بھوک کا، والخوف بدامنی کا، یعنی وہی دو بڑی چیزیں جو ترہ امتیاز تھا اس سرزمین کا، یہ انہوں نے چونکہ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی تو رب نے اس کے جواب میں ان کو سزا دی، اور سزا ایسی دی، بھوک کا لباس دیا۔ لباس کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ لباس جس کا ہو اس کو پورا وہ احاطہ کر لیتا ہے، تو بھوک تھوڑی نہیں تھی، پوری مسلط ہو گئی ان پر، اور خوف بھی تھوڑا نہیں تھا، مسلط ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بما کانوا یصنعون، یہ ان کے کرتوتوں سے ہوا، میں نے تو ان کو سب کچھ دیا تھا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی نعمتوں کی، تو پھر قدر نہ کرنا یہ ان کا فعل ہے، میں نے تو کسی پہ ظلم نہیں کیا، اور اب ان کے فعل پر مرتب یہ ہوا کہ بدامنی آئی اور بھوک آئی۔ اب پاکستان جب معرض وجود میں آیا، قریہ کانت آمنہ مطمئنہ، امن کا دیس تھا، اطمینان تھا، رزق کے لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، یعنی نہ یہ ورلڈ بینک کا مقروض تھا، نہ اس طرح تھے کہ لوگ جو ہے وہ فاقے اور بھوک سے مریں، بلکہ اتنا امن و امان تھا، لوگ سڑکوں پہ سو جاتے تھے، نہ ہتھوڑا گروپ تھا، پہلے تو ہتھوڑا گروپ آیا دہشت گردی، نہ جو ہے وہ کلاشنکوف کلچر تھا، نہ بم دھماکے تھے، نہ خود کش حملے تھے، نہ پھر راکٹ لانچر، اور اس طرح کی یہ بتدریج دہشت گردی آئی اور بتدریج بھوک آئی، یعنی بھوک وہ جو پاکستان کے کھاتے میں قرضے اور لوگوں کے لحاظ سے جو آج تشویش ہے معیشت میں، معیشت، تو اب یہ دونوں چیزیں، پہلے امن اور رزق، اور پھر اس کے بدلے میں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، بھوک اور خوف۔ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا معیشت کا ہے، سب سے بڑا مسئلہ سیکورٹی کا ہے، اور یہ دونوں کس وجہ سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، رب کی نعمتوں کا انکار کیا ہے، یعنی یہ جو نعمت تھی، اتنا بڑا علاقہ تمہیں ملا ہے، اس کا شکر تھا کہ اس میں دین نافذ کیا جائے، اور جب دین نافذ نہیں کیا گیا، اس کو کچھ خاندانوں نے، نوابوں نے، چودھریوں نے، وڈیروں نے، بدماشوں نے، وہ اپنے مقاصد کے لیے، انگریز کے قانون کے لیے
من وجہ وہی سب کچھ جو ہے وہ جب رکھا تو یہ ہے کفرت، فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف۔ تو ہو بہو لفظ جو ہیں وہ قرآن کے بتا رہے ہیں۔ تو اب یہ جو سبب رب نے بیان کیا، مثلا آگ بجھانی ہو اور اس کے لحاظ سے جو کئی ہزار کلومیٹر میں لگی ہوئی ہو اور بالٹی پانی کی ایک ہی ہو تو وہ بالٹی کیسے بجھا سکتی ہے؟ اور جس مٹیریل کو وہ آگ لگی ہوئی ہے وہ اگر ختم کر دیا جائے تو پھر آگ بجھ جائے گی۔ تو اس بنیاد پر آج یعنی تھنک ٹینک، آج چینلوں پہ، اسمبلی میں، سینٹ میں، مختلف جگہ پر یہ سوچا جا رہا ہے کہ معیشت کیسے صحیح ہو اور دہشت گردی کیسے ختم ہو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جس وجہ سے آئی ہے وہ وجہ ختم کرو، کہ تم نے بنائی مسجد تھی اور آگے سپرد اس مسجد کو چکلے والوں کے کر دیا ہے، تو تم نے ناشکری کی ہے۔ تمہاری بھوک کا علاج امریکہ نہیں کر سکتا، تمہاری سیکورٹی کے لحاظ سے کوئی اور یہاں کردار ادا نہیں کر سکتا، چونکہ ایک یہ ہے مثال کے طور پر جہاں جس گاؤں میں بجلی لگی نہیں ابھی تک اس میں اندھیرا ہے، دوسرا کہ جس میں لگی ہے لیکن ٹرانسفارمر اڑ چکا ہے اس میں بھی اندھیرا ہے۔ اب اندھیرے میں تو دونوں مشترک ہیں مگر دونوں کے اندھیرے کا علاج جدا جدا ہے، کہ جہاں بجلی لگی نہیں ان کا تو یہ ہے کہ تحریک چلائیں بجلی لگوانے کی، اور جہاں لگی ہوئی ہے صرف ٹرانسفارمر خراب ہے تو ان کا تو تھوڑا سا کام ہے، انہوں نے تو وہ کرنا ہے۔ تو اس بنیاد پر پاکستان سے ہٹ کر جو بلاد کفر ہیں وہاں تو ابھی لگی نہیں بجلی اور یہاں ٹرانسفارمر خراب ہے، اب ان کے لیے تقاضے اور ہیں، اور وہ جو خود اندھیرے کے مارے ہوئے ہیں ہمیں کیا سویرا دیں گے؟ اور ہم اپنے اس ملک کی بہتری کے لیے جو جس وجہ سے خرابی آئی ہے وہ وجہ دور کریں گے تو خرابی دور ہو جائے گی۔ ہماری معیشت کا مسئلہ ماہرین وہ جنہوں نے آکسفورڈ اور کیمبرج سے پڑھا ہو وہ ہماری معیشت کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ ہماری معیشت کا مسئلہ نبوی علوم میں ہے، قرآن و سنت میں ہے، اور اسی سے ہی ہماری سیکورٹی کے لیے عسکری ماہرین دنیا کے وہ کچھ نہیں کر سکتے، چونکہ وہ وہاں ہیں جہاں ابھی بجلی لگی نہیں، ان کا فیلڈ وہ ہے۔ ہمارا مسئلہ تو یہ ٹرانسفارمر کا مسئلہ ہے کہ پہلے بجلی تھی اور پھر وہ خراب ہے، اور اب اسی کو صحیح کرنے کے لحاظ سے آگے جو ہے وہ کردار ادا کرنا ہے۔ تو اس بنیاد پر شب قدر کے اس موقع پر استحکام پاکستان کا یہ جو قدر والا پیغام ہے میں نے قرآن مجید سے آپ کے سامنے پیش کیا۔ کاش کہ ارباب اقتدار قرآن کی طرف رجوع کریں تو آج بھی زندہ حقیقت ہے، آج بھی قرآن سے آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن ہر مسئلے کا جواب ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کا حل قرآن میں نہیں۔ قرآن مجید سے پوچھا نہیں جا رہا، قرآن مجید مہجور ہے، متروک ہے، الماریوں میں بند ہے، اس سے رہنمائی کے لیے کوئی آگے بڑھے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔ قرآن نے تو رستہ دکھانا ہے مگر اس کو جو منزل کی طرف بڑھ رہا ہے اور جو ادھر جانے نہیں چاہتا وہ تو خود پھر ادھیر نگر میں رہتا ہے۔
اور رہنا چاہتا ہے۔ تو اس بنیاد پر آج کے مبارک لمحات میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمارے گناہ معاف فرمائے، اکابرین جنہوں نے ملک بنایا اللہ ان کی کوششوں کو قبول کرے، اور ہمیں اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرنے کی رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے۔ مختصر ذکر کے بعد پھر صلاۃ والسلام اور مختصر دعا ہوگی، چونکہ آگے وقت جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے۔ سارے حضرات میرے ساتھ مل کے یہ ذکر کریں، یا اللہ یا اللہ، شفع فینا رسول اللہ، یا رحمن یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا ستار یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا حلیم یا اللہ، یا علیم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا علیم یا اللہ، یا خبیر یا اللہ، یا قدیر یا اللہ، یا سمیع یا اللہ، یا بصیر یا اللہ، یا قادر یا اللہ، یا ناصر یا اللہ، یا قدیر یا اللہ، یا شہید یا اللہ، یا مجید یا اللہ، یا رشید یا اللہ، یا تواب یا اللہ، یا وہاب یا اللہ، یا اللہ یا اللہ، شفع فینا رسول اللہ، یا اللہ یا اللہ، شفع فینا رسول اللہ، یا اللہ یا اللہ، شفع فینا رسول اللہ، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔
السلام یا رحمت للعالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا یا شافی الامراض اشف مرضانا یا دافع البلیات ادفع عنا شر الظالمین والفاسقین. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتک وجمیع سخطک. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. استغفر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. استغفر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. یا الہ العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل کلمات طیبات جو بھی پڑھے گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ اس پہ اجر و ثواب مرتب فرما. اس کا ثواب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر نور کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، تابعین، تبع تابعین، ائمہ طریقت، ائمہ شریعت، جمیع المسلمین والمسلمات کی ارواح کے لیے پیش کرنے کو فرما. حضرت سیدنا داتا گنج بخش جوہری، حضرت پیران پیر سیدنا غوث اعظم رحمہم اللہ تعالیٰ کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ تمام سلاسل کے پیران طریقت کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ حضرت حافظ الحدیث اور دیگر تمام شیوخ جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے، ان سب کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا الہ العالمین، جتنے بھی حاضرین ہیں، جتنے لوگ بھی اس دعا میں شریک ہیں کسی طرح سے بھی، یا اللہ جتنے نے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ سب کے عزیز و اقارب جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا ثواب ان کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا الہ العالمین، جو کچھ پڑھا اس کا ثواب حضرت پیر سید عظمت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کے لیے، اور علی پور سیدہ شریف کے اماں جی جو ہیں ان کی روح کے لیے، اور
مولانا مظہر قیوم صاحب کی روح کے لیے، حذیفہ کی والدہ صاحبہ کی روح کے لیے، سب کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اپنی والدہ محترمہ مرحومہ کی روح کے لیے پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ یا اللہ سب کے درجات بلند فرما۔ یا الہ العالمین جن کے والدین زندہ، ان کے والدین کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین کا وصال ہو چکا ان کے والدین کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، اس کا ثواب حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید اور دیگر شہداء اسلام کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ بالخصوص رمضان المبارک میں جن مقدس ہستیوں کا وصال ہوا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، تمام شہدائے بدر، شرکائے بدر، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، جتنے حاضرین ہیں یا اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ ہر ایک کے دل کے اندر جو بھی تمنائیں ہیں، جو بھی نیک مقاصد ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کے مقاصد پورے فرما۔ یا الہ العالمین محمد عدنان کے والدین کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما اور سارے مقاصد ان کے حل فرما۔ یا الہ العالمین شفیع جلالی صاحب کے بھائی جان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ محمد الیاس چشتی صاحب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ محمد افضل بھٹی صاحب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین میرے والد محترم کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ آج اس رات کے خصوصی لمحات میں یا اللہ رمضان کی تجلیات میں تیرے دربار میں ہم درخواست کرتے ہیں، مولانا محمد عابد جلالی صاحب کو یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل انہیں مکمل صحت عطا فرما۔ یا اللہ کرونے کی وجہ سے جو لوگ مسائل میں مشکلات میں ہیں سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کی خیر فرما۔ یا اللہ ہند کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیریوں کی مدد فرما، فلسطینیوں کی مدد فرما، برما کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل سب کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل سب کی جھولیاں معمور فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہمارے اس مرکز کو اور دیگر مراکز کو عروج عطا فرما، بالخصوص صراط مستقیم یونیورسٹی کے انعقاد کے لحاظ سے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارا عید کے بعد شروع ہونے والا تعلیمی سال بابرکت بنا۔ یا اللہ دین کے خلاف، تعلیم دین کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان سب سے ہمیں نجات عطا فرما اور ان پر غالب آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین محمد شفیق الرحمن صاحب کی تمام دلی تمنائیں، نیک مقاصد پورے فرما۔ محمد آصف صاحب کے بیٹے احمد کو بطریق آسن علوم دینیہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل محمد عارف صاحب، محمد وسیم صاحب، محمد عبدالباسط صاحب، یا اللہ محمد زاہد صاحب، سب کے جو مقاصد ہیں نیک مقاصد یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب پورے فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل بلاد حرمین شریفین کی خیر فرما۔ یا اللہ بلاد حرمین شریفین کی خیر فرما۔ یا الہ العالمین امت مسلمہ کو اس موجودہ وبال سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
عظیم مرتبہ کے سفید سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی معاشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب آئے گورے تیرا کی سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب آنکھیں بہیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب چلیں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سر شمشیر پہ چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جو دعائے نیک میں تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ یا رب وہ دعاؤں کو انداز اثر دے، جو ہستی مومن کو انوار سے بھر دے، پھر گونج اٹھے جس سے ملائک کے نشے من، ان خاک نشینوں کو وہ سوز جگر دے۔ دے شرم و حیا جس پہ ہر آن میں پہرا، ملت کے جوانوں کو وہ پاک نظر دے۔ دیا حضرت زہرا نے جو چادر کو تقدس، اس قوم کی بیٹی کو پھر اس کی قدر دے۔ گھر چھوڑ کے آئے ہیں جو حب نبی میں، ان تازہ شگوفوں کو طیبہ کا عبر دے۔ بے چین ہیں ہر آن میں جو حرمین کی خاطر، ان عشق کے بندوں کو طیبہ کا سفر دے۔ آصف کی الہی تیرے گھر میں دعا ہے، دے موت شہادت کی طیبہ کا نگر دے۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ الہی دکھا مدینہ وہ کیسی بستی ہے، جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ الہی دکھا مکہ وہ کیسی بستی ہے، جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ الہی دکھا وہ حبیب وہ کیسی ہستی ہیں، جنہیں دیکھنے کو آنکھیں مدتوں سے ترستی ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اذہب البأس رب الناس اشفی وانت الشافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اذہب البأس رب الناس اشفی وانت الشافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ سب کی خطائیں معاف فرما۔ یا اللہ یہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، جہنم سے آزادی کا اشرا ہے۔ یا اللہ اس رات کے مقدس لمحات میں ہم سب کے نامہ اعمال کی سیاہی کو دور فرما۔ یا اللہ سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ سب کی خطائیں معاف فرما۔ یا اللہ سب کو اپنے فضل کے ابر کرم سے سیراب فرما۔ سب کے دلوں کو اطمینان عطا فرما، سب کی روحانیت کو ترقی عطا فرما، سب کے دلوں سے شیطان کے وسوسے دور فرما۔ یا اللہ اپنی عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرما۔ یا اللہ سنت کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس دیش سے غیروں کے نظام کو نکالنے کی ہمت عطا فرما۔ یا اللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک صراط مستقیم، الغالبون، سب کو اپنے عظیم مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے آئی ٹی کے جتنے ارکان ہیں، یا اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما اور اپنے فضل و کرم کا سہارا عطا فرما۔ یا الہ العالمین نیکی کے میدانوں میں
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے محاذوں پر تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے، پاکستان کے اسلامی تشخص کے تحفظ کے لیے، پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کے لیے یا اللہ ہمیں مزید ہمت عطا فرما، مزید توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہم کر سکے ہیں اس کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی غلطیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرما، کمزوریاں دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ان محاذوں میں جتنے بھی کارکنان، جتنے بھی ہمارے ساتھ علماء، مشائخ تعاون کرنے والے ہیں، سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا الہ العالمین تمام مریدین، منسلکین، متوسلین، متعلقین، معلمین، متعلمین، مصنفین، مناظرین، اراکین، یا اللہ ہمارے ساتھ جن کے دل دھڑکتے ہیں، ہمارے ساتھ ان سارے محاذوں پر جو کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں وقت دیتے ہیں، اپنی صلاحیتیں خرچ کرتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، جان ہتھیلی پہ رکھ کے آگے بڑھتے ہیں، وفا کا پرچم بلند کرتے ہیں۔ یا اللہ تو سب کے حال سے واقف ہے، اے اللہ سب کو پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ سب کو رزق کی تنگی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ سب کو خوشحالی عطا فرما۔ یا الہ العالمین سب کے جذبوں کو مزید سلامت عطا فرما۔ یا اللہ سب کے رزق، ایمان، عمل، اولاد میں برکتیں عطا فرما، سب کے علم میں برکتیں عطا فرما۔ ہمارے مرکز صراط مستقیم گوجرانوالہ کے اندر بھی یا اللہ جتنے احباب اس میں کام کر رہے ہیں، جتنے بھی اس سلسلہ میں حصہ لے رہے ہیں، سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا الہ العالمین اہل سنت و جماعت کو اتحاد عطا فرما، پاکستان کو عروج عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قیامت کے دن لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے کوثر کا جام عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں فیشن کے مقابلے میں اسوہ حسنہ کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عظیم مرتبہ کے طفیل محمد زاہد عمران کی ہمشیرہ صاحبہ کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین محمد عبداللہ سرور کو صحت و عافیت کے ساتھ علوم دینیہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل اس عشرے میں جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، ہم سب کو نار جہنم سے آزاد فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے لیے مفید ہے وہ بھی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہ العالمین محمد حبیب اللہ صاحب کی تمام مشکلات دور فرما اور ان کو صحت و عافیت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ